عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انٹرویو کی ٹیکنیک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم انٹرویو کی تحریر اس عنوان پر بات کریں گے۔ انٹرویو کا یہ آخری سلسلہ یا آخری مرحلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آخری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے یا اہمیت دی جاتی ہے۔ انٹرویو ریکارڈ کر کے لایا گیا ہو یا تحریر کر کے، اب وقت ہے ہم اپنی تمام تر محنت کو آخری شکل دینے کا، یعنی کہ نامہ نگار نے جو کوشش کی ہے، اس نے پہلے سے سوال نامہ تیار کیا، ذہنی طور پہ خود کو تیار کیا، پھر اس کے بعد وہ وقت کا تعین، مقام کا تعین، تمام چیزیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرویو اس شخصیت کا لیتا ہے، اور انٹرویو جب لے چکا ہو تو اب اس کا آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسودے کو اچھی شکل دے اور پھر اخبار میں شائع کرے۔ تو یہ سب سے مشکل اور محنت کا کام یا عمل ہے۔ اس مرحلے میں پوری مستعدی اور ذہنی ارتکاز کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ مستعدی اور ذہنی ارتکاز کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ اتنی بات یاد رہے کہ گفتگو کی زبان اور تحریری زبان میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ گفتگو کی جو زبان ہوتی ہے اور تحریری زبان، اس میں فرق ہوتا ہے۔ بعض چیزیں جو بات چیت میں مل جاتی ہیں یا راہ پا جاتی ہیں، تحریر میں آنے پر معیاری نہیں معلوم ہوتی۔ تو بعض جو چیزیں ہیں بات چیت میں چل جاتی ہیں اور راہ پا جاتی ہیں، تحریر میں آنے پر معیاری نہیں ہوتی۔ کیسا ہوتا ہے؟ بات چیت میں ہم بول دے سکتے ہیں کچھ باتیں، مگر تحریر میں انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ معیاری معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے انٹرویو کرتے وقت اس کا خیال رہے کہ کہیں کوئی ایسا جملہ راہ نہ پا جائے جو قواعد کی رو سے غیر معیاری ہو۔ تو قواعد کی رو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جملہ انٹرویو کے دوران غیر معیاری آ گیا ہے تو اس کی تصحیح کرے یا اس کو حذف کر دے۔ بات چیت میں کئی ایسی چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں جنہیں تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب بات چیت کرتے وقت، انٹرویو لیتے وقت، گفتگو کے دوران کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں درمیان میں جن کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، انہیں نکال دینا ہی مناسب ہوتا ہے، انہیں اس حصے سے نکال دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بات جس معنی میں ادا کی گئی ہے، تحریر میں آنے کے بعد بھی اس سے وہی معنی مراد ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ جو گفتگو کی گئی ہے یا انٹرویو جو لیا گیا ہے، اس دوران جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں کسی بھی موضوع پر جو بات کی گئی ہے، جس کے معنی نکل رہے ہیں یا جو معنی ادا کیے گئے ہیں، تحریر ہونے کے بعد بھی اس کے وہی معنی مراد ہوں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ انٹرویو کے وقت جو جس معنوں میں بات کہی گئی ہے اس کو تحریر کے وقت دوسرے معنوں میں پیش کیا گیا ہو، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریر میں آنے پر کسی جملے سے یا بین السطور سے کوئی ایسے معنی نکال لیے جائیں جن کا دور دور تک کہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ یعنی کہ تحریر کرتے وقت یا انٹرویو لکھتے وقت ایسا قطعی نہیں ہونے دینا چاہیے جس سے اصل جو گفتگو تھی اس سے ہٹ کر کوئی دوسرے معنی ہی مراد لیے جائیں۔ تو ایسا ہونے سے بچنا چاہیے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے نامہ نگار کو خاص دھیان دینا ضروری ہے۔ پھر تحریر کے وقت سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انٹرویو کی ترتیب کیسی ہو۔ اب تحریر جب کر رہے ہیں تو اس کے لیے انٹرویو کی تحریر ترتیب بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس طرح بات چیت کی گئی ہے اسی تحریر میں بھی لائی جائے۔
کوشش یہ رہے کہ انٹرویو جب تحریر میں آئے تو اس میں ابتدا، ارتقاء اور نقطہ عروج کلائمیکس ہو، تاکہ قارئین کی دلچسپی ابتدا تا انتہا برقرار رہے۔ تو کیا کوشش کرنا چاہیے تحریر کرتے وقت؟ انٹرویو جس طرح کے سوال نامہ تیار کیا گیا اس طرح تو لے لیا جا سکتا ہے، لیکن جب تحریر کیا جاتا ہے تو اس کو کس انداز سے تحریر کرنا چاہیے؟ ابتدا، ارتقاء اور عروج، یہ تینوں باتیں، ابتدا رہے، ارتقاء رہے، عروج رہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ قارئین کو دلچسپی جو ہونا چاہیے وہ باقی رہتی ہے، قارئین کی دلچسپی، اور اس میں ابتدا تا انتہا وہ دلچسپی برقرار رہ سکتی ہے، اس یہ بہت ضروری ہے۔ پھر مسودہ مکمل ہو جانے کے بعد اگر متعلقہ شخصیت نے دیکھنے کے لیے کہا ہے تو مناسب ہے کہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے مسودہ فراہم کر دیں، یعنی کہ جس شخصیت کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس نے اگر مسودہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس کو مسودہ دکھا دینا چاہیے۔ مسودہ دیکھنے کے بعد اگر کسی ترمیم و اضافے کا مشورہ ملتا ہے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر شخصیت نے مسودہ دیکھنے کے بعد کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی اضافہ اس نے مشورہ دیا ہے اس کا، تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لینا چاہیے، اور پھر تبدیلی یا ترمیم یا اضافہ اس میں کر لینا چاہیے۔ آج کل دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس قسم کے چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ شخصیت انٹرویو دیتے وقت جس معنی یا مراد سے انٹرویو دیتے ہیں، تحریر کرتے وقت صحافی یا نامہ نگار اس کے دوسرے معنی یا مراد کے ڈھنگ کے جملے اس میں تحریر کر دیتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مسودہ ہے دیکھنے کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھنے کو دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ترمیم یا اضافے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ نامہ نگار کی حرکات ہیں جو غیر ذمہ دارانہ حرکات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس سے انٹرویو یا نامہ نگار کی جو چھبی ہے وہ مجروح ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ نامہ نگار اور اخبار دونوں کے حق میں آگے چل کر بہتر ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ مسودہ شخصیت کو دیکھنے دینا اور پھر اس شخصیت کی جو مشورہ ہے، اس کا جو ترمیم یا اضافے کا جو مشورہ اس نے دیا ہے اس کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں یا اخبار والے قبول کر لیتے ہیں تو یہ اخبار اور نامہ نگار دونوں کے لیے بھی بہت اچھا یا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ متعلقہ شخصیت کے مسودہ دیکھ لینے کے بعد صحافی کا کام مکمل ہوا اور اب بغیر کسی شش و پنج کے انٹرویو شائع کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب ایسی حالات ہے کہ انٹرویو شائع کرنے کی شکل تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ اس کا کام صحافی کا مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو انٹرویو ہے وہ اخبار میں تحریر کیا جا سکتا ہے یا شائع کیا جا سکتا ہے۔ تو انٹرویو کی تحریر کرتے وقت ان تمام باتوں کا خاص طور پہ دھیان دینا ضروری ہے۔ اس سے انٹرویو جو شائع کیا جاتا ہے اس میں غلطی یا خامی ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے، اور نامہ نگار ہو یا اخبار ہو دونوں کے لیے یہ تمام چیزیں، یعنی کہ انٹرویو کی تحریر کو پہلا جیسا کہا گیا ہے کہ شخصیت کو دکھانا چاہیے مسودہ، یا پھر اس کو جو غیر ضروری جملے ہیں یا گرامر کی یا قواعد کی جو غلطیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، پھر وہی معنی و مراد کے ساتھ جملے پیش کرنے چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس میں، جس طرح سے ابتدا، ارتقاء اور نقطہ عروج، یہ اس کا بھی جو خیال رکھنا چاہیے تاکہ قارئین کی دلچسپی باقی رہے۔
یہ جو چیزیں ہیں یہ کرنے سے قارئین کی دلچسپی باقی رہتی ہے انٹرویو پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں. اس سے نامہ نگار اور اخبار کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اس طرح سے انٹرویو جو ایس ای سی کا نصاب کا آدھا حصہ جو تھا وہ آج مکمل ہوتا ہے. آئندہ لیکچرز میں ہم پریس کانفرنس کے بارے میں مطالعہ کریں گے. شکریہ.